MSLI TV رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفثہ ونفخہ۔ وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ محترم ناظرین و سامعین، MSLI لائیو ٹی وی کے ذریعے جو پروگرام آپ لوگوں کے سامنے میرے مختلف عنوانات پر آ رہے ہیں، اس میں ایک اہم ترین عنوان کے ساتھ چند اہم مسائل لے کر آج میں حاضر ہوا ہوں، جس کا میں نے عنوان رکھا کہ جاء الحق۔ اور جو آیت میں نے پڑھی سورہ بنی اسرائیل اور آیت نمبر 81، اسی آیت سے میں نے یہ عنوان باندھا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ آپ کہہ دیجئے کہ حق آ گیا تو باطل چلا گیا، باطل جانے ہی کے لیے ہے۔ اللہ کے رسول مکہ فتح کرتے وقت بتوں کو جب گرا رہے تھے، اس وقت بھی یہی آیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے تھے، جاء الحق وزهق الباطل۔ تو غرض کہ اس عنوان کے تحت کہ جاء الحق کے اس پروگرام میں آپ سب لوگوں کو میں جاوید عثمان ربانی خوش آمدید کہتا ہوں، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ بعض وہ لوگ جو نیٹ کی دنیا پر شہرت رکھتے ہیں اور اپنی شہرت سے لوگوں کو دین پہنچانے کے بجائے کتاب و سنت کے طریقے پر لوگوں کو بلانے کے بجائے اپنے مسلک کو پیش کر کے لوگوں کو یہ غلط طور پر مسائل بتاتے ہیں، اور ساتھ میں کتاب و سنت کو پیش کرنے کا نعرہ اس کے ساتھ دھوکہ بازی کرتے ہیں۔ اپنے مسلک کو میرا مسلک یہ ہے، میں حنفی ہوں، یہ کہہ کر بولنے کے بجائے کتاب و سنت سے بالکل یہی مسئلہ ہے، جو لوگ اس کے قائل ہیں وہی صحیح ہیں، یہ کہہ کر اپنا مسلک پیش کرنا یہ علمی خیانت بھی ہے، جھوٹ بھی ہے۔ اور ایسے گمراہ کن کئی اشخاص نیٹ کے آزاد ہونے کی وجہ سے اس کا غلط فائدہ اٹھائے اور لوگوں کو غلط مسائل بتا رہے ہیں۔ میرے بہت سے مخلصین محبین کئی دنوں سے مجھے، بلکہ کئی سالوں سے مجھے اس طرف متوجہ کرتے رہے کہ آپ ان سب کے جوابات دیں، لیکن ہوا یہ کہ میں علمی کام کرنے والا بندہ ہوں اور اس کے لیے میرے پاس وقت نہیں تھا، اور میں عمومی طور پر لوگوں کو علم دینے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ خود بخود وہ جاہلانہ مسائل جتنے بھی ہیں وہ ان کے ادراک میں آ جائے اور انہیں صحیح علم پہنچ جائے گا، تو خود بخود حقیقت حال ان کے اندر جانکاری آ جائے گی اس معاملے میں۔ لیکن جب میں نے دیکھا کہ اس کا فائدہ بہت زیادہ ہو رہا ہے کہ کسی مسئلے پر واقعتاً کتاب و سنت سے اس کو کلیئر کر کے جواب دے دیا جائے، تو عوام میں بات کو قبول کرنے کی صلاحیت موجود ہے۔ علمی کام ایک طرف ہوتا رہے گا، لیکن ان مسائل کا حل جو خاص کر نیٹ کی دنیا پر موجود بعض وہ لوگ جو اپنی شہرت کا غلط فائدہ اٹھاتے ہوئے
قرآن و سنت کہہ کر اپنے اپنے نظریات و خیالات و مسالک پیش کر کے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، تو میں نے سوچا کہ اب دیر نہیں ہونی چاہیے۔ تو آج میں اسی سلسلے میں ایک خاص موضوع لے کے حاضر ہوا ہوں، جو نیٹ کی دنیا کے ایک اچھے خاصے مشہور مفتی ہیں، مفتی طارق مسعود صاحب، اور ان کی کچھ باتیں وہ بھی ہیں جو اصلاحی طور پر ہوتی ہیں، لیکن عموماً یہ دراصل اہل الحدیث اس کے خلاف بولتے ہیں اور بڑا جم کے بولتے ہیں، اور ہیں کٹر حنفی، لیکن لوگوں کو یہ بتاتے ہیں اپنے اپنے باتوں سے، ایسے ان لوگوں کو باور کراتے ہیں کہ وہ بڑے ہی صلح پسند ہیں اور درمیانی کتاب و سنت کو ماننے والے، ان احناف جیسے نہیں ہیں جو کتاب و سنت کے آ جانے کے بعد بھی اپنے مسلک پر ڈٹ کر کہتے ہیں کہ صاف ہم مقلد ہیں، ہم اس کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے۔ اس بات کو یہ عوام تک نہیں لاتے، ایسی بات کیونکہ عوام سنے گی بھی نہیں آج کی، اللہ نے ان کو عقل سلیم عطا کیا ہے، آج علم کا دورہ ہے، تو اس واسطے انہوں نے اپنا طریقہ بدل لیا، لیکن اندر کا معاملہ وہی ہے، حنفیت سے ہٹتے تو نہیں ہیں، لیکن پیش کرنے کا انداز یہ ہوتا ہے کہ بھائی ہم تو کہیں احادیث ہی کو فالو کرتے ہیں اور ان چیزوں میں کرتے ہیں جس میں اجماع ہے، فلاں ہے، بہت سی جھوٹی باتیں منسوب کر دیتے ہیں۔ اب اسی طرح کا میں آج آپ کے سامنے ایک اہم ترین ان کا مسئلہ لے کے آیا ہوں، جو یوٹیوب پر اس کلپ کے ساتھ موجود ہے، اس نام کے ساتھ، کہ کیا اہل الحدیث کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ یہ عنوان باندھا ہے، اور وہ سوال جو ان سے پرچے میں کیا گیا ہے، وہ پرچی سامنے رکھ کے وہ سوال پڑھتے ہیں اور جواب دیتے ہیں۔ آئیے آپ بھی دیکھیے کہ وہ کیا سوال پڑھتے ہیں، کیسا جواب دیتے ہیں۔ انشاءاللہ میں ساتھ ساتھ رہوں گا آپ کے ساتھ، اور آپ کو اس معاملے کی صحیح طور پر کتاب و سنت سے کیا ہمیں معلومات حاصل ہوتے ہیں رہنمائی کروں گا، آپ میرے ساتھ رہیے گا۔ کیا غیر مقلد کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ کیا غیر مقلدین کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ عامر صاحب دہلی سے پوچھتے ہیں۔ دیکھیے ان کا سوال ہے کہ کیا غیر مقلدین کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ کوئی عامر صاحب ہیں دہلی سے، جس کو وہ خود پڑھ کے سناتے ہیں، اور سوال کا جو عنوان ہے وہ خود پڑھ رہے ہیں کہ کیا غیر مقلدین کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ یہ سوال ہے۔ اب ان کا جواب دیکھیے شروع کیسے ہو رہا ہے۔ بھائی جو مسلک اہل حدیث کے لوگ ہیں، چونکہ عقائد میں جو ان میں معتدل ہیں ان کی بات کر رہا ہوں، تو غلوف تو آپ کو پتہ ہے ہر جگہ ہے، وہاں بھی ہے، بعض لوگ ہمارے یہاں بھی یعنی غالی ہوتے ہیں جو اعتدال سے تجاوز کرتے ہیں، تو ان سے ہمارا اختلاف تو ہے ایک تقلید کے موضوع پر۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس زمانے میں چاروں مذاہب میں سے ایک کو فالو کرنا چاہیے، ورنہ امت جو ہے نا وہ قرآن و سنت کے نام پہ بکھر جائے گی۔ لیبل قرآن، دیکھیے یہاں پر جواب وہاں سے شروع ہو رہا ہے جہاں اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ پوچھنے والے بندے نے یہ پوچھا ہے کہ غیر مقلدین کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اب اس سوال کا جو جواب ہونا چاہیے تھا، اس جواب کے بجائے انہوں نے بات کو پہلے تو یہ کیا کہ دیکھیے بھائی عقائد میں تو، اب آگے نہیں کہا کہ عقائد میں تو وہ کیا کہنے والے ہیں، یعنی عقائد میں تو ہم ایک ہیں، ہمارا اور ان کا عقیدہ ایک ہی ہے، عقائد میں کوئی اختلاف نہیں ہے، فقہ میں اختلاف ہے، پتہ نہیں وہ کیا کہنا، لیکن لوگوں کو تو ایسا تاثر دیا کہ عقائد میں تو سوچنے والا وہ بھی سوچے جو غلط ہے، سوچنے والا وہ بھی سوچے جو صحیح ہے، یعنی اہل الحدیث لوگ بھی ان کے دام فریب میں آ جائیں اور حنفی مقلدین بھی ان کے دام مکر میں آ جائیں۔ اس واسطے انہوں نے جملہ پورا نہیں کیا، بس کہہ دیا کہ اہل حدیث یعنی عقائد ہی میں تو یعنی سات ہیں، نہیں سات ہیں، ان کا صوفیانہ عقیدہ ہے یا اہل الحدیث کا ہی عقیدہ ہے، یہ انہوں نے دراصل اس کو کلیئر کیا ہی نہیں، اور دوسرے مسئلے پہ چلے گئے وہ تقلید کا، اور تقلید کے مسئلے میں سوال تھا ہی نہیں، اور تقلید کا مسئلے میں یہ جب بات شروع کر رہے ہیں تو صاف کہہ دیا کہ اس میں تو ہمارا اختلاف ہے، اور اختلاف کس معنی میں ہے جی؟
بالکل ایسے انداز میں پیش کر رہے ہیں جس میں کوئی قباحت ہی نہیں، حالانکہ سب سے بڑا اختلاف ہی وہی ہے، اور سب سے بڑی قبیح چیز وہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات آ جانے کے باوجود بھی ائمہ کے اقوال کی پیروی کرنا، اس میں اختلاف ہے۔ ائمہ کے اقوال کی پیروی اگر کتاب و سنت کے فیور میں ہو، مخالفت میں نہیں ہو، تو اس میں کوئی اختلاف ہی نہیں ہے، لیکن یہ اس بات کو ایسے بتا رہے ہیں تقلید کو، گویا کہ کیا ہے، آج کے وقت کے لحاظ سے بہت اہم ضرورت ہے، ورنہ تو کیا انتشار ہو جائے گا۔ ارے بھائی، تقلید پر عمل کرنے سے انتشار ہوگا، کتاب و سنت پر آنے سے اتفاق ہوگا۔ یہ تو صراحتاً کتاب و سنت کو ٹھکرا رہے ہیں اور کتاب و سنت کی بات کا بالکل الٹا کہہ رہے ہیں کہ کتاب و سنت پر جمع ہوں گے تو لوگ کیا ہو جائیں گے، بکھر جائیں گے۔ اس واسطے ہم نے کیا ہے، مذاہب کو قائم کر کے تقلید کو قائم رکھ کے لوگوں کو جوڑے رکھا ہے۔ اس بات میں کتنا انصاف ہے آپ خود جج کر لیجئے۔ اب آگے سنیے ان کی بات کو۔ لیبل قرآن و سنت کا استعمال ہوگا، ہر آدمی اپنی تحقیق لا رہا ہوگا، کیسے آپ لوگوں کو وہ کرے؟ خیر، یہ دیکھیے، اب یہ بات یہ بتا رہے ہیں کہ لیبل تو وہ کتاب و سنت کا رکھے گا اور اپنی اپنی تحقیق لائے گا۔ اگر یہی کتاب و سنت رکھ کر اپنی اپنی تحقیق لا کر گمراہ ہونا تھا تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 150 سال تک، کیونکہ 150 سال میں وفات ہوئی نا امام ابو حنیفہ کی، اور وہ پیدا ہوئے 80، تو کم از کم 80 سال تک جو صرف اور صرف کتاب و سنت پر معاملہ تھا، تو کیا وہ سب منتشر گمراہ ہو گئے تھے، فرقے میں بڑھ گئے تھے؟ اس سا اتحاد کبھی قیامت میں پھر قائم نہیں ہوگا۔ اتنا اتحاد تھا جو کتاب و سنت پر قائم تھے عقائد میں، ہر معاملے میں۔ یہ دراصل بعد میں جو مسالک پیدا ہوئے، ان مسالک کے آنے کے بعد وہ بھی خود امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے، جو ان کے بھی بڑے ہیں، ان کے قول کے مطابق تو 300 سال بعد ہے جو کہ تقلید جامد کا فتنہ شروع ہوا۔ تو یہ دراصل یہ کہنا چاہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ کے پہلے سب منتشر تھے، کیونکہ ان سے پہلے تو کوئی فقی امام بھی نہیں آیا تھا۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ اس بات میں کتنا انصاف ہے آپ خود دیکھ لیجئے۔ اب چلیں آگے کیا جواب دیتے ہیں، دیکھیں گے۔ الگ ٹاپک ہے جس پر میں بہت ڈیٹیل میں باتیں کئی بار مسئلہ تو اٹھا دیا، اب کہہ رہے ہیں کہ اب اس ڈیٹیل میں جانا مناسب نہیں ہے، وقت نہیں ہے۔ حالانکہ مسئلہ وہ پوچھا ہی نہیں تھا تقلید کے سلسلے میں، وہاں پر مسئلہ ہی کچھ اور تھا، لیکن انہوں نے خود اٹھایا اور اس کو ادھورا چھوڑا تاکہ عوام میں کشمکش رہے، عوام متحد نہ ہو پائیں۔ کر چکا ہوں، علماء کرتے رہتے ہیں، لیکن اس اختلاف کے باوجود کیونکہ بنیادی طور پر تو سب قرآن و حدیث ہی کو حجت مانتے ہیں، تو اس لیے ہماری رائے یہی ہے، جو ہمارے اکابر کا بھی یہی فتویٰ ہے کہ اہل حدیث اگر وہ معتدل ہو، اسلاف کو، علماء کو برا بلا نہ کہتے ہوں، تو وہ بھی اہل سنت میں داخل ہیں، لہذا ان کے پیچھے بھی نماز ہو جائے گی بلا کرا۔ دیکھیے یہاں پر سب سے بڑا جو ٹوئسٹ کیا ہے الفاظ کو، پوچھنے والے نے یہ پوچھا کہ غیر مقلدین کے پیچھے نماز جائز ہے، اور یہ جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہمارا بھی، ہمارے اکابرین کا بھی، جو معتدل اہل الحدیث ہوں، جو علماء کو گالی نہ دیتے ہوں، ان کے پیچھے نماز جائز ہے۔ ارے بھائی، کون ایسا ہے جو علماء کو گالی دیتا ہے؟ اور اہل الحدیثیت میں شدت اور اس کے اندر پختگی، یہ تو ایمان کی بدولت ہوگی نا جی، یہ تو ایمان کی دلیل ہے کہ معتدل ہوں سے مراد کیا ہے، پتہ نہیں ہے کیا بول رہے ہیں۔ یعنی ایسا اہل الحدیث ہو جو ان کے احناف کی باتوں کو بھی مان لیتا ہو، ضعیف حدیث کو بھی مان لیتا ہو، اور ادھر بھی سر ہلاتا ہو ادھر بھی سر ہلاتا ہو، شاید وہ مراد ہے جس کو یہ کہتے ہیں کہ معتدل جو ہیں۔ عجیب بات ہے، ہر اہل الحدیث بندہ جو بھی ہے وہ کتاب و سنت پر عامل ہے، اللہ کے فضل و کرم سے اس پر پوری پختگی کے ساتھ قائم ہے۔ اب یہاں اعتدال والا مسئلہ کہاں سے آ گیا پتہ نہیں، یہ ان سے کوئی پوچھے کہ اس طرح اہل الحدیث کے بارے میں گفتگو کر کے عام ذہنیت کے اندر کیوں یہ بات لا رہے ہیں کہ اہل الحدیث متشدد ہیں، یا اہل الحدیث کیا ہیں، علماء کو گالی دیتے ہیں؟ کہ کون سے فرقے میں برا نہیں ہے، کس فرقے میں کوئی نہ کوئی کیا ہے، خامی نہیں ہے، اور کون سا وہ بندہ ہے جو عوام میں سے ہم آپ کو گارنٹی دیں کہ یہ پورے کے پورے اس میں 100% کیا ہیں، بالکل صحیح عامل ہیں۔ دیکھیے کوئی ہوگا، لیکن اہل علم جو ہیں، جو علماء ہیں اہل الحدیث کے، وہ کہاں کب گالی دیے؟
کس سلسلے میں کس کو گالی دی ہے؟ اگر گالی وہ مراد شرک اور بدعات کرنے والے ان عیار لوگوں کو جنہوں نے امت کو گمراہ کیا ان کے خلاف لکھے ہوں تو اس کو یہ گالی سمجھتے ہیں، تو ایسے گالی تو کیا ہے ہر صالح انسان نے کیا ہے اپنے اپنے دور میں، شرک اور بدعات کے خلاف ہمیشہ لکھے ہیں۔ اب اس گالی سے تو کوئی نہیں بچے گا پھر ائمہ اسلاف کے اندر۔ تو ایک تو یہ بتانا، اور بتانا بھی ایسے کہ محسوس ہی نہ ہو کہ اہل الحدیث متشدد ہوتے ہیں، کیونکہ اگر وہ کہہ رہے ہیں معتدل ہوں تو اس کا دوسرا مطلب کیا ہے؟ متشدد ہوتے ہیں۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کون متشدد ہے جی؟ اگر کتاب و سنت پر کوئی شدت کے ساتھ عمل کرتا بھی ہے تو وہ بالکل اچھا کام ہے نا، غلط کون سا ہے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو علماء کو گالی نہ دیتے ہوں تو کس نے دی گالی؟ آپ کے پاس کیا ثبوت ہے؟ آپ جن کو علماء سمجھتے ہیں ان کو اگر کسی نے صحیح راستے پر لانے کے لیے کوئی شدت کا لفظ استعمال کیا ہوگا تو یہ ان کے ایمان کی دلیل ہے، اور اس عالم کی غلطی کوئی جاہل جیسی کوئی غلطی ہوگی تب کہیں لکھا ہوا ہوگا۔ تو اس سے دو باتیں واضح کرنا ہے کہ بات کو ایسے انداز میں پھرانا اور ایسے انداز میں ٹویسٹ کرنا کہ معلوم ہو کہ یہ دونوں ان کے پاس ہیں، حالانکہ اہل الحدیث اس سے مبرہ ہیں، وہ کتاب و سنت کو شدت کے ساتھ فالو کرتے ہیں تو بالکل احسن بات ہے، اور وہ علماء کو کبھی گالی نہیں دیتے، کبھی گالی نہیں دیتے، بلکہ اصلی علماء کو ماننے والے کوئی ہیں تو یاد رکھیے وہ اہل الحدیث ہیں۔ اور تیسری بات جو سب سے اہم ترین انہوں نے کیا ہے رخ بدلا، جو محسوس ہی نہیں ہوا سننے والے کو، وہ یہ کہ اس نے پوچھا تھا کہ غیر مقلدین کے پیچھے نماز، اور انہوں نے کہہ دیا کہ اہل الحدیث کے پیچھے۔ اہل الحدیث کے پیچھے وہ نہیں پوچھا تھا، کیونکہ عوام ہم پر الزام رکھتی ہے کہ ہم غیر مقلد ہیں، ورنہ تو ہمارا نام غیر مقلد نہیں ہے، ہمارا نام تو اہل الحدیث ہے۔ اس نے غیر مقلد پوچھا تو ان کی دیانتداری یہ تھی کہ طارق مسعود صاحب کی کہ وہ بتاتے کہ غیر مقلد کوئی اور ہوں گے، وہ لوگ اپنے آپ کو اہل الحدیث کہتے ہیں، جس کا معنی کتاب و سنت کو ماننے والے ہیں۔ یہ غیر مقلد کہاں ہے؟ غیر مقلد کا لفظ ہم نے کبھی اپنے لیے استعمال ہی نہیں کیا، یہ دشمنوں نے ہم پر طنزاً رکھا وہ نام، اس نام کو استعمال کر کے بتا رہے ہیں کہ ہم بھی وہی کہتے ہیں، حالانکہ ہم نے کبھی نہیں کہا کہ ہم غیر مقلد ہیں۔ اور یاد رکھیے یہ مقلد ہیں تو جو تقلید نہیں کرتا اس کا نام غیر مقلد ہوتا بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ دیکھیے مقلد وہ ہے جو اندھا پیروی کرتا ہے بغیر کسی دلیل کے، اندھی پیروی۔ تقلید کا معنی ہی ان کے اکابرین اشرف علی تھانوی وغیرہ بھی کیا ہیں، یہی لکھے ہوئے ہیں کہ بلا کسی دلیل کے کسی امام کے قول کو بلا کسی دلیل کے اتباع کرنا، یہ دراصل تقلید ہے، دلیل نہیں جانتا ہو۔ اب جب اندھی تقلید ہے دلیل کے بغیر تو اس کا اپوزٹ جو ہوگا وہ غیر مقلد نہیں ہوگا، بلکہ مقلد کا اپوزٹ جو ہے محقق ہے، تحقیق کرنے والا۔ کیونکہ آپ دیکھیے دن کا اپوزٹ غیر دن نہیں ہوتا، بلکہ دن کا اپوزٹ رات ہوتی ہے، اور رات کی اپوزٹ، رات کی ضد جو ہے وہ دن ہوتا ہے۔ ویسے ہی مقلد کا اپوزٹ جو ہے نا محقق ہے، ہم تحقیق کرنے والے ہیں، اور جو تحقیق سامنے آتی ہے اس پر عمل کرنے والے ہیں۔ لیکن اس بات کو انہوں نے کیا کیا، ٹویسٹ کر دیا، اور غیر مقلد کا معنی ان کو سمجھاتے اور کہتے کہ اہل الحدیث بھائی اپنے آپ کو غیر مقلد نہیں کہتے، بھائی یہ لفظ غلط ہے، وہ تو کتاب و سنت کو فالو کرنے والے ہیں۔ یہ دیانتداری سے جواب دینے کے بجائے انہوں نے علمی طور پر بہت بڑی خیانت کرتے ہوئے ہم پہ الزام لگایا کہ ہم غیر مقلد ہیں، حالانکہ ہم نے کبھی اپنے آپ کو غیر مقلد نہیں کہا، بلکہ دشمنوں نے ہم پر کیا ہے یہ تانے کے طور پر یہ لفظ رکھا، ورنہ تو ہم تو اہل الحدیث کہتے ہیں، جو قرآن و سنت میں بھی یہ لفظ آیا ہے، جو
اہل السنہ والجماعہ کے لفظ کے ساتھ بھی آیا ہے، اور اسلاف امام احمد بن حنبل وغیرہ بھی کہتے ہیں کہ اہل السنہ والجماعہ کا ایک مطلب اہل الحدیث بھی ہے، تو اہل الحدیث اسلاف کے کتابوں کے اندر بھی آیا ہے۔ تو یہی وہ چیز ہے جس کو ہم کہتے ہیں غیر مقلد۔ تو کیا ہے، وہ بھی ہو سکتا ہے نا جو گمراہ فرقے کا کیا ہے انجینئر علی مرزا کا ماننے والا، وہ بھی غیر مقلد ہے۔ اور اسی طرح ہندوستان کے اندر خاص کر ہمارے ہاں چنئی کے لحاظ سے پی جے وغیرہ ٹی این ٹی جے جو جماعتیں ہیں ان کو مان کے پھرنے والے، یہ بھی تو غیر مقلد ہیں، یہ اہل الحدیث تھوڑی اپنے آپ کو کہتے ہیں۔ تو غیر مقلد ہر وہ شخص ہے جو آزاد ہو کے اسلاف کو چھوڑ کر قرآن و سنت کا اپنا معنی پہناتا ہے۔ اہل الحدیث وہ نہیں ہے۔ اس نے غیر مقلدین کے خلاف انہوں نے پوچھا تھا کہ ان کے پیچھے نماز ہوگی، تو اس کا ڈیفینیشن دیتے کہ کون غیر مقلد ہیں، لیکن لوگوں کو یہ باور کرا رہے ہیں کہ اہل الحدیث غیر مقلد ہیں۔ اللہ کی قسم ہم نے غیر مقلدین کا کبھی شیوا نہیں اپنایا، نہ ہم نے کبھی اپنے آپ کو غیر مقلد کہا، بلکہ ہم تو اہل الحدیث کہتے ہیں۔ اور مقلد کا اپوزٹ غیر مقلد نہیں ہوتا، محقق ہوتا، تو ہمارا ایک ایک چھوٹا چھوٹا بچہ بھی محقق ہوتا ہے، حدیث اور دلیل کی بنیاد پر عمل کرتا ہے۔ اب آگے دیکھیے پھر کس طرح اس سوال کو انہوں نے کیا ہے اپنے مسلک کی تائید میں پیش کر کے نام جو کمایا وہ کتاب و سنت کو فالو کرنے والے ہیں، اس نام کے ساتھ انہوں نے اپنے مسلک کو کیا ہے بتایا ہے۔ یہ بہت بڑی علمی خیانت ہے۔ آپ خود سنیے کیا کہہ رہے ہیں۔ بلا کراہت، البتہ بعض مسائل ایسے ہیں اہل حدیث حضرات کے جو اجماعی امت کے خلاف ہیں، تو اس میں اہل حدیث ہو یا دیوبندی ہو، بریلوی ہو، کسی بھی مسلک کا ہو، جب وہ ان مسائل کی رعایت نہیں کرے گا تو اس کے پیچھے نماز بھی جائز نہیں ہوگی، کیونکہ اس کی نماز ہو ہی نہیں رہی ہے۔ دیکھیے اس میں کتنی بڑی علمی خیانت کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، ان کو ڈرنا چاہیے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، یہ آواز میری ان تک پہنچائے۔ کہہ رہے ہیں کہ بعض مسائل وہ ہیں اہل حدیث کے جو اجماع امت کے خلاف ہیں۔ یا رب، اور آگے چل کے جو مسئلہ بتا رہے ہیں، اللہ کی قسم سہبارہ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں اجماع امت کے ہرگز بھی خلاف کوئی مسئلہ نہیں ہے پہلے تو، اور یہ مسئلہ جو بتا رہے ہیں مسح علی الجوربین، یہ تو اجماع امت کے خلاف والا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، بلکہ الٹا یہ اجماع امت کے خلاف ہے کہ ان پر مسح نہیں ہوتا کہہ کر۔ تو یہ بات جو ان کی طرف جا رہی ہے، انہوں نے کیا کیا کہ ہماری طرف پھیر دیا اور کہا کہ اہل حدیث کے بعض مسائل وہ ہیں جو اجماع امت کے خلاف ہیں، اور یہ کہہ کے وہ آگے جو جا رہے ہیں کوئی بھی ہو جو اجماع امت کے خلاف ہوگا تو اس کی نماز ہی نہیں ہوگی۔ ایسے ہی ایک مسئلے میں، کون سا مسئلہ ہے وہ اجماع امت کے خلاف جو یہ کہتے ہیں؟ اللہ کی قسم اہل حدیث کا کوئی مسئلہ اجماع امت کے خلاف نہیں ہے۔ کوئی ایک مسئلہ پوری زندگی نہیں بتا سکتے جو اجماع امت کے خلاف ہے، جو اہل الحدیث جس کو مانتے ہیں۔ اہل الحدیث کا نام ہی کتاب و سنت کو ماننے والے ہیں، اجماع کو ماننے والے ہیں۔ ایک ایسا کوئی مسئلہ نہیں بتلا سکتے پوری زندگی، چیلنج دیتا ہوں انہیں، پوری زندگی تلاش کر کے ایک مسئلہ بتا دے جس میں بتائیں کہ اہل الحدیث اجماع امت کے اس میں خلاف ہے۔ سراسر جھوٹ ہے، اور اس کے لیے جو دلیل دیتے ہیں ابھی میں آپ کو واضح کر کے بتاؤں گا کہ ساکس پر، جورب پر مسح کرنے میں اہل الحدیث جو مانتے ہیں وہ اجماع امت کے خلاف ہیں، یہ بول رہے ہیں۔ میں ثابت کروں گا کہ یہ دراصل خلاف ہیں، ورنہ تو بڑے بڑے ائمہ ثلاثہ تک، ان میں بھی کئی جو کیا ہیں اس کو مانتے ہیں کہ مسح ہو سکتا ہے اور بالکل جائز ہے، جورب پر، ساکس پر، صرف خفین پر نہیں، ساکس پر بھی۔ اب آگے چلیے ان کی بات سنیے، کیونکہ اجماع امت سے بہرحال آپ شذوذ نہیں کر سکتے۔ دیکھیے اجماع امت سے آپ شذوذ نہیں کر سکتے، اور بتا رہے ہیں وہ مسئلہ جو اجماع امت کے اندر آ رہا ہے۔ عام موضوع پر مسح کرنا، ہمارے اہل حدیث حضرات بعض دفعہ یہ کرتے ہیں کہ جو عام ساکس پہنے ہوئے ہوتے ہیں اس پر مسح کر کے آ جاتے ہیں۔ دیکھیے یہ بتا رہے ہیں کہ عام ساکس پر جو ہمارے ہاں کیا ہیں استعمال میں ہوتے ہیں، کپڑے کے، اون کے، نیلان کے، جو بھی ہیں، ان ساکس پر مسح کر کے وہ نماز جو پڑھتے ہیں اس نماز کی وجہ سے ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی ہے، اور یہ عام ساکس پر مسح کرنا اجماع امت کے خلاف ہے۔ کوئی بھی اس کا قائل نہیں ہے عام ساکس پہ مسح کرنے کا، یہ کہہ کر یہ لوگوں کو سب سے بڑا دھوکہ دے رہے ہیں۔
اور آگے چل کے کیا کہہ رہے ہیں یہ بھی دیکھ لیجئے. یہ چاروں ائمہ کے خلاف ہے. دیکھیں چاروں ائمہ کے خلاف ہے، یعنی ائمہ اربع، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل، امام مالک، یہ چاروں نے ساکس پر یا کپڑے کے جو بھی موضع ہیں ان پر مسح کرنے کا جواز کا فتویٰ نہیں دیا، قائل نہیں ہے. اس واسطے یہ ائمہ اربع میں سے بھی کسی کو نہیں مانتے، بلکہ یہ اجماع امت کے بھی خلاف ہیں. حالانکہ یہ لفظ سب سے بڑی علمی خیانت ہے، سب سے بڑی علمی خیانت ہے. یاد رکھیے یہ لفظ سب سے بڑی علمی خیانت ہے، اس واسطے کہ کئی جگہ امام احمد ابن حنبل اس کو مانتے تھے، یہ قول آیا ہے، اور اسی طرح احادیث اس کی تائید کرتے ہیں. امام ترمذی اس کو مانتے ہیں. امام ترمذی نے تو ایک باب قائم رکھا ہے خالی کہ ساکس پر مسح جائز ہے، اور اس کے تحت انہوں نے 5 صحابہ کرام کے نام لیے ہیں، اور دوسری جگہ 9 صحابہ کرام کے نام آئے ہیں، تیسری جگہ 13 صحابہ کرام کے نام لیے ہیں اسلاف نے، جو کہ عام ساکس پر مسح کرتے تھے. اب اس میں مسئلہ یہ ہے، سب سے اہم ترین چیز، یہ دونوں ڈیفرنٹ کرتے ہیں، جورب پر بھی خفین پر بھی. وہ کہتے ہیں کہ خفین پر مسح تو ہم مانتے ہیں جو چمڑے کا ہوتا ہے، لیکن کپڑے کا جو ساکس جسے جورب کہتے ہیں اس کو مسح کو نہیں مانتے، کیونکہ ائمہ اربع نہیں مانتے. حالانکہ ائمہ اربع میں 2-3 ائمہ تو صاف قائل ہیں اس کے، اور اس کے علاوہ محدثین میں، اس کے علاوہ صحابہ میں. ابھی میں تفصیل بیان کرتا ہوں اور آگے سن لیجئے کیا کہہ رہے ہیں. نہ امام احمد بن حنبل کا اس پہ فتویٰ ہے. دیکھیے صاف کہتے ہیں جھوٹ کہ امام احمد ابن حنبل کا فتویٰ نہیں ہے. تو آئیے میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں امام احمد ابن حنبل کس طرح کا فتویٰ دیتے ہیں، خاص طور پر جو ان کی طرف سے نقل ہوا ہے کہ امام احمد ابن حنبل نے صاف طور پر کہا ہے کہ مسح کرنا ہمارے پاس عام ساکس پر جو کپڑے کے ہوں، جو بھی ہوں، جو ہمارے ہاں استعمال ہوتے ہوں، اس پر جائز ہے. امام احمد ابن حنبل صرف یہ کہتے ہیں کہ ڈائریکٹ جو حدیث آئی ہے اس حدیث میں ضعف ہے، اس واسطے اس حدیث سے دلیل نہیں، بلکہ دلیل یہ ہے کہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسح کیا ہے اپنے اپنے ساکس پر، اپنے جورب پر. اس واسطے ان کے یہ مسلک پر ہم سب اس کے قائل ہیں کہ ہم ساکس پر مسح کریں. ان کے اپنے الفاظ خاص طور پر جو آئے ہیں اوسط کے اندر کہ کہتے ہیں کہ وَلَكِنْ صح المسح علی الجوربین عن الصحابہ. وقال ابن المنذر کہتے ہیں کہ روی اباحۃ المسح علی الجوربین عن 9 من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. 9 صحابہ سے مروی ہے کہ وہ عام ساکس پر جو کپڑے کے ہیں، جو کہ چمڑے کے نہیں تھے، ان پر مسح کرتے تھے. ان میں علی ابن ابو طالب، عمار ابن یاسر، ابی مسعود، انس ابن مالک، ابن عمر، برا ابن عازب، بلال اور ابی امامہ و سہل ابن سعد. اور اسی طرح کہتے ہیں قال ابن القیم، انہوں نے اپنی کتاب میں زائد کرتے ہوئے کہا کہ وزاد ابو داود، ابو امامہ و عمر بن حریث و عمر و ابن عباس. اب ان سب کو ملا لیا جائے تو 13 صحابہ وہ ہوتے ہیں جس میں ہم کو ثابت ہوتا ہے کہ یہ سب کے سب عام ساکس پر مسح کرنے کے قائل تھے، جو یہ کہتے ہیں کہ اجماع کے خلاف ہے. اور امام احمد بھی قائل نہیں ہے، کہہ رہے ہیں کہ جبکہ صاف طور پر لکھتے ہیں ابن القیم وقد نص احمد علی جواز المسح علی الجوربین. خاص طور پر حضرت امام احمد ابن حنبل بھی قائل ہیں عام ساکس پر مسح کرنے کے، صاف لکھتے ہیں
وقد نص احمد علی جواز المسح علی الجوربین. ہاں لیکن جو روایت ابی قیس سے آئی ہے اس کو نہیں مانتے ہیں، جو حدیث کے اندر صاف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا اس حدیث کو لیکن دلیل نہیں بناتے، اس واسطے کہ اس میں تھوڑا ضعف ہے. لیکن انہوں نے اصحاب رسول اللہ کے اس فعل سے دلیل پکڑ کے کہا کہ بالکل بھی جائز ہے عام ساکس پر مسح کرنا. اور خاص طور پر خود ابن القیم کہتے ہیں وَهَذَا مِنْ إِنصَافِهِ وَعَدْلِهِ رحمہم اللہ، کہ وَهَذَا مِنْ إِنصَافِهِ وَعَدْلِهِ رحمہ اللہ، کہ یہ امام احمد ابن حنبل کا علمی تقاضا اور انصاف ہے اور عدل ہے کہ صراحتاً کہتے ہیں کہ جو حدیث جوربین پر مسح کی آئی ابی قیس سے، وہ حدیث میں علت ہے، ضعف ہے، لیکن میں اس کا قائل ہوں اس واسطے کہ 13 صحابہ سے مسح پر جواز کا فتویٰ ہمیں ملتا ہے، میں اس کا قائل ہوں. حدیث میں علت ہے لیکن صحابہ سے ہم کو بالکل صحیح سند کے ساتھ ملتا ہے، جو کہ پورے کے پورے تقریباً 13 صحابہ بنتے ہیں. اور اسی طرح ابن قدامہ جو بہت بڑے امام ہیں، کیا یہ بھی اجماع امت سے خارج ہو گئے؟ وہ کہتے ہیں الصحابۃ رضی اللہ عنہم مسحوا علی جوارب. صحابہ کا کوئی اختلاف ہی نہیں تھا اس معاملے میں، سب متفق تھے کہ وہ اپنے عام ساکس پر، یعنی چمڑے کے جو نہیں ہوتے ہیں، چمڑے کے جو ہوتے ہیں اسے خفین کہتے ہیں، اس میں اختلاف ہی نہیں کسی کا. لیکن جو جورب کہتے ہیں، جو کپڑے کے ہوتے ہیں، اس میں اصل میں کیا ہے، امام ابو حنیفہ کا اختلاف ہے، ابو حنیفہ کے مسلک میں جائز نہیں ہے. تو اس واسطے یہ بولنے کے بجائے الٹا کتاب و سنت کو ثابت کرتے ہوئے، اجماع کا نام لیتے ہوئے عوام کو دھوکہ بازی کر رہے ہیں عوام کے ساتھ، اور کہہ رہے ہیں کہ دیکھو اس واسطے ہم نہیں مانتے، حالانکہ اصل کٹر حنفی ہیں، اس واسطے نہیں مانتے ہیں. سامنے احادیث ہیں، اصحاب رسول اللہ کا منہج ہے، بڑے بڑے علماء قائل ہیں، ابن قدامہ قائل ہیں، وہ کہتے ہیں کہ الصحابۃ رضی اللہ عنہم مسحوا علی الجوارب. اور اس سے بڑی بات دیکھیے، فرماتے ہیں کہ وَلَمْ يَظْهَرْ لَهُمْ مخالف فی عصرہم فکان اجماعا. ان کے زمانے میں اس کا کوئی مخالف بھی نہیں ملتا ہے، اس کے اوپر اجماع ہے کہ کپڑے کے ساکس پر مسح کرنا جائز ہے، اجماع ہے. یہ کہتے ہیں کہ ساکس پر مسح کرنا جائز نہیں ہے، اس پر اجماع ہے. کتنی بڑی دھوکہ بازی، کتنی بڑی کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی سے نڈر پن دیکھیے کہ شریعت کا معاملہ ہے اور اتنی بڑی جھوٹ اتنے لوگوں کے سامنے کس دید دلیری سے بول رہے ہیں. دیکھیے اللہ کا ڈر نہیں ہے انہیں کہ مسح کرنا. ابن قدامہ کہتے ہیں کہ سب کے نزدیک جائز ہے، صحابہ میں کوئی اختلاف نہیں ہے اور سب کے سب اس پر متفق ہیں، اجماع ہے ان کی کتاب المغنی کے اندر. تو یہاں پر اسی بات کو لا کے کہتے ہیں کہ یہ اجماع سے باہر نکل گئے، اس واسطے ان کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ایسے جھوٹ بولنے والے جھوٹوں سے اللہ محفوظ رکھے. اب دیکھیے آگے امام مالک کا، نہ امام ابو حنیفہ رحمہم اللہ تعالیٰ کا، ان چاروں ائمہ کا فتویٰ اس کے خلاف ہے. اور یہ چاروں اصل مسئلہ تو صرف امام ابو حنیفہ کے خلاف کا ہے. یہ وہ کہتے کہ بھائی میں حنفی ہوں، ابو حنیفہ کے خلاف میں نہیں جا سکتا، لیکن عوام آج کی اللہ نے عقل دی ہے، نہیں مانے گی. آج اللہ کے فضل سے یہ مسالک کا جو بھی روب داب ہے یہ لوگ ٹوٹ رہے ہیں. اس واسطے کیا کیا، صاف طور پر اور ائمہ کو ملا دیا، حالانکہ بڑے بڑے ائمہ اس کے قائل ہیں. ابن قدامہ تو کہتے ہیں کہ اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، سب کے سب جواز کا فتویٰ دیے ہیں کہ ساکس پر مسح کر سکتے ہیں. اور یہ کتنا زیادہ اس معاملے میں لوگوں کو مشقت میں ڈال رہے ہیں. سردی کے زمانے میں خاص کر جہاں ٹھنڈ زیادہ ہوتی ہے، ان مقامات پر لوگوں کے لیے ہر وضو پر پاؤں دھونا معمولی بات نہیں ہے، خاص کر فجر کے وقت وغیرہ میں. اگر وہ مسح کر لیے کوئی مسئلہ نہیں، جواز ہے. امت کو تنگی میں صرف اس واسطے ڈال رہے ہیں کہ یہ کٹر حنفی ہیں، کتاب و سنت کا قول آ جائے، صحابہ کا قول آ جائے اور امام پورے کے پورے تائید کریں، لیکن پھر بھی
ہرگز بھی یہ لوگ اپنے آپ کو تبدیل نہیں کریں گے۔ حتیٰ کہ دلچسپ بات یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ کو کہہ رہے ہیں، امام ترمذی اپنی کتاب میں جب باب باندھا کہ جورب پر مسح جائز ہے، اس میں ایک عجیب واقعہ لکھے ہیں جس میں امام ابو حنیفہ بھی قائل نظر آتے ہیں۔ انشاءاللہ یہ بات جاء الحق آپ کے سامنے کنٹینیو رہے گا، اگلے دن انشاءاللہ اس کی میں تکمیل کروں گا، کیونکہ وقت ہوا چاہتا ہے۔ آپ انتظار کیجئے، اس کا صحیح ترین لب لباب کے ساتھ فیصلہ اگلی مجلس میں آپ کو رکھوں گا۔ ھذا وباللہ التوفیق، صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔